السلام علیکم. اسٹوری وتھ شامین میں آپ سب کو خوش آمدید. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. آج کی ایک اور ہارر کہانی کی جانب پڑھتے ہیں. ایک برفانی اور طوفانی رات کا واقعہ، جب بارش کے ساتھ ساتھ برف کا طوفان بھی آیا ہوا تھا اور میری بیوی اینا کو بہت زوروں سے پین ہو رہا تھا. حالانکہ اس کو ابھی 8واں ماہ لگا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کا درد اور اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں. سوری گائز، میں اپنا پریچے کرانا تو آپ کو بھول ہی گیا. آئی ایم ریچرڈ، اینا از مائی وائف. لیکن ہم دونوں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ لگ بھگ 12 ماہ ہی برف سے ڈھکا رہتا ہے. آمد و رفت کا سسٹم لگ بھگ کٹا ہی ہوا ہے. میں فارسٹ آفیسر ہوں جو کہ فارسٹ میں ہونے والی ہر مسئلوں پر نظر رکھتا ہے. میری شفٹنگ کو یہاں 2 سال ہو گئے تھے، ابھی 1 سال اور باقی تھا. اس کے بعد میری پوسٹنگ ایک دوسرے علاقے میں ہو جاتی. مجھے کھانے پینے میں وہاں کافی دقت آ رہی تھی، اس لیے پچھلے 1 سال سے میں نے اینا کو بھی اپنے ساتھ یہیں بلا لیا تھا. میری ماں جولی وہ نہ آ سکی کیونکہ وہ کافی ضعیف ہو گئی تھی. اس سے اس قدر ٹھنڈ برداشت نہ ہو سک رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے آبائی گاؤں چلی گئی اور میں اینا کے ساتھ اس فارسٹ میں آ گیا جہاں ہر وقت جان کا خطرہ تو منڈلاتا ہی رہتا تھا. لیکن یہ گھر کافی اچھا تھا جو ہمیں ملا ہوا تھا. یہ ایک 4 کمروں پر مشتمل مضبوط لکڑی کا بنا ہوا گھر تھا جس میں 4 کمرے، ایک ٹی وی لاؤنج، بڑا سا تہہ خانہ اور کھانے پینے کا کافی سارا سامان تھا جو کہ مجھے ہر 3 ماہ بعد مل جایا کرتا حکومت کی جانب سے. اس کے علاوہ میں اچھی خاصے شکار کر لیا کرتا، مچھلیوں کا اور کچھ پرندوں کا. بہرحال میں جیسے تیسے اینا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا. وہ ہاسپٹل کیا ایک چھوٹا سا کلینک ہی تھا جس میں اس علاقے کے گنے چنے لوگ ہی آتے. بہت زور سے دروازہ بجایا. اس کے بعد ایک ضعیف سی عورت نے گیٹ کھول دیا. لگتا ہے مریض ساتھ آیا ہے. یس میم، مریض میرے ساتھ ہے. تو پھر دیر کس چیز کی، اسے اندر لائیے اور آپ باہر انتظار کیجیے. 2 خوبصورت لڑکیاں وہ باہر آ کر اینا کو اندر لے گئیں. میں ان سے پوچھتا رہ گیا کہ پلیز کس روم میں لے جا رہے ہیں، مجھے دکھا دیں. لیکن اینا کو اندر کرتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا. مجھے اینا کی کچھ دیر تک تو آواز آتی رہی، اس کے بعد اس کی آواز بھی بند ہو گئی تھی. رات کے 9 بج رہے تھے. طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا. کچھ دیر تو میں اس کلینک کے باہر ہی بیٹھا تھا، لیکن پھر میں اپنی کار میں ہیٹر آن کر کے بیٹھ گیا. 10 بج گئے، 11 بج گئے اور میری آنکھ لگ گئی. تقریباً 2:30 بجے کسی نے میرے دروازہ تقریباً
تقریباً رات کے 2:30 بجے کسی نے میرے کار کا دروازہ نوک کیا۔ وہ دونوں لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ میں جلدی پریشانی کے عالم میں باہر آ گیا اور غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ آپ لوگ کیسے ڈاکٹرز اور نرسز ہو؟ میں کب سے کتنے گھنٹوں سے یہاں کار کے اندر بیٹھا ہوں، ایک چیز تک آ کے نہیں بتائی میری بیوی کس حال میں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم لوگوں کی شکایت اپنے اعلیٰ ممبران سے کروں گا اور تم لوگوں کو اس کلینک سے نکلوا دوں گا جس کا اسٹاف اتنا بدتمیز ہے۔ میں اناب شناب بکے جا رہا تھا، اتنے میں وہ دونوں کلینک کے اندر داخل ہوئی اور مجھے بھی اندر آنے کو کہا۔ کس طرف جانا ہے؟ 3 لیبر روم بنے ہوئے تھے وہاں پر۔ میری بیوی اینا سب سے آخری والے روم میں تھی، جہاں سے اندر مجھے مسلسل ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں آگے بڑھیں اور دروازہ کھول کر اشارے سے مجھے اندر جانے کو بول دیا۔ میں اپنے غصے سے مٹھیاں بچھے ہوئے تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا میری بیوی اینا بیڈ پر لیٹی ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سے کوٹ میں بیبی رو رہا تھا، اور اس کے سر پر وہی اولڈ لیڈی ڈاکٹر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو انہوں نے اینا کے منہ پر چادر پوری ڈھک دی اور کہا سوری، اور بچہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس ڈاکٹر کے گریبان کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ میں تمہاری عمر کا خیال کر رہا ہوں، اتنا بڑا کام میری بیوی کیسے مر گئی؟ میں باہر ہی تو تھا، کچھ دیر پہلے تک تو میں نے اس کی آواز سنی، اور اب ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی بیوی کو لانے میں بہت تاخیر کر دی تھی، لہٰذا جو اوپر والے کو منظور ہو، آپ اپنا بچہ یعنی کہ اپنا بیٹا لے جا سکتے ہیں۔ ہم خود اس کی تدفین کر دیں گے۔ ہم نے اس کی تمام چیزیں تیار کر دی ہیں، کیونکہ یہ علاقہ اور یہاں پر ہونے والی تمام مشکلاتوں سے ہم واقف ہیں، لہٰذا ہم تابوت، قبر، ہر چیز ریڈی کرتے ہیں۔ ہم نے کال کر دی ہے، جلد ہی اس کے تمام معاملات آ کر اسٹاف دیکھ لے گا۔ آپ جا سکتے ہیں اور صبح آ جائیے گا۔ میں غصے سے چلا رہا تھا، اپنے سر کو پیٹ رہا تھا کہ یہ میں کہاں پھنس گیا۔ میری ماں جولی اسے صاف کہہ رہی تھی کہ تم وہاں مت جاؤ، لیکن یہ باز نہ آئی۔ بالآخر اس نے اپنی یہاں جان گنوا دی۔ میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا یہ تو میں جانتا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کی طرف نظر دیکھی، یکدم مجھے اس سے کراہت سی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے اپنی اینا کا قاتل لگا تھا۔ میں نے اس کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو کتنا بد نصیب ہے، دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو اس دنیا سے ہی فارغ کر دیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسٹر رچرڈ؟ آپ اپنے بچے کو لے جا سکتے ہیں، اور ہم آپ کے بچے کو یہاں رکھ بھی نہیں سکتے، لہٰذا جلدی سے اسے یہاں سے لے جائیے۔ جی نہیں، میں اپنی بیوی کو بھی یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ہم اس کو تو لے کر نہیں جانے دے سکتے آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کے تمام معاملات تو اسٹاف دیکھے گا۔ کون سا اسٹاف؟
कहाँ का स्टाफ? मैंने तो आप 3 लेडीज़ के अलावा यहाँ किसी को देखा ही नहीं। आप जाते हैं या हम इमरजेंसी में पुलिस को बुलाते हैं? तो ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ, आप भी पुलिस को बुला लीजिए। वो तीनों एक दूसरे को शक्ल देखने लगी। ये ऐसे बाज नहीं आएगा। ये कहते ही वो तीनों साथ इकट्ठी हो गई थीं। और अब जो कुछ मैं देख रहा था वो मेरी सोच से भी बालातर था। मैं गोद में बच्चा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था और वो तीनों अपना हुलिया बदल कर अब एक जस्ट लगाकर ऐना के बेड पर आन पहुंची थीं और तीनों के बाल दराज होकर पैरों तक आ गए थे। उनके नाखून लंबे लंबे हो गए थे, उंगलियां पतली और दराज हो गई थीं। उनके पैरों के पंजे कदरे बड़े हो गए थे, घुटने मोटे हो गए थे और उनकी गर्दनों पे ऊंट जैसा कोहान निकल आया था। इतनी अजीबो-गरीब खौफनाक औरतें देखकर मैं डर गया। मेरी हल्की सी चीख निकली, तुम लोग कौन हो? उन तीनों औरतों के लंबे बड़े दांत अब ऐना के वजूद में पेवस्त हो गए थे और वो ऐना को भंभोड़ रही थीं। मेरे देखते ही देखते ऐना का वजूद हड्डियों के कंकाल में बदल गया था। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि मैं सोच में गुमान भी नहीं कर सका। मेरी गोद में जो बच्चा था अब वो भी कुलमुलाने लगा था। मैंने जैसे ही उस बच्चे की शक्ल देखी, अब वो तीनों खौफनाक औरतें ऐना को ख़त्म कर कर मेरी जानिब बढ़ रही थी और तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उस बच्चे को न जाने कौन सी ज़बान में क्या कहा कि वो बच्चा तेज़ तेज़ हाथ पैर चलाते हुए मेरी गर्दन तक जा पहुंचा। मैंने एकदम बच्चे को गर्दन से पकड़ा और ज़मीन पे ज़ोर से दे मारा था, क्योंकि वो मेरा बच्चा था ही नहीं। उसकी आंखें लाल सुर्ख अंकारा हो रही थीं, उसके मुंह के दांत भी बड़े हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बड़ा होने लगा था। ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। मैं चीखा, मेरा बच्चा कहाँ है? वो तीनों और ज़ोर से हंसी। मैं सब समझ चुका था कि पहले इन्होंने मेरा बच्चा मारा होगा और फिर ये मेरी बीवी को भी खा गए। मैं दरवाज़ा बंद कर कर अब बाहर भाग चुका था। वो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने कार स्टार्ट की और तेज़ी से उस ना ख़त्म होने वाले बर्फ़ानी तूफ़ान में रास्ते पे डाल दी। मुझे मुसलसल दूर तक उनकी खौफनाक करीहा चीखों की आवाज़ें आती रही थीं और बार बार मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, कहीं वो दौड़ती मेरे पीछे तो नहीं आ रही। मैंने अपनी कार में सायरन तेज़ी से ऑन करा हुआ था और जिस तरह मैं बार बार पलट कर देख रहा था कि अचानक सामने एक बड़े से दरख्त से मेरी कार जा टकराई और मैं अंधेरे की वादी में डूब गया। जब मुझे होश आया तो पुलिस मेरे सर पर खड़ी थी और मैं हॉस्पिटल के बेड पर। मैंने उन्हें तमाम बात बड़ी मुश्किलों से रोते रोते बताई थी कि मैंने कैसे अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी ऐना को उन 3 बलाओं को खाते देखा है। पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पुलिस वालों को ये बात बिल्कुल गैर यकीनी लग रही थी। मैं खुद फॉरेस्ट ऑफिसर था, लिहाजा उन्हें मेरी बात माननी पड़ी, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेटमेंट इस हालत में नहीं थी कि मैं झूठ बोल पाता। मेरी कैफियत और मेरी ज़बान जो कुछ बयान कर रहे थे वो सच ही तो था। मैं जैसे तैसे बेड से उठा और पुलिस के सहारे की मदद से उनकी कार में जा बैठा और जाए वकुआ पर पहुंचा। लेकिन वहां जाकर जो मुझे सबसे बड़ा झटका लगा वो तो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। ना तो वो क्लिनिक था
اور نہ ہی وہ کوئی ہاسپٹل، بلکہ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ عمارت تھی جس نے میری آنکھوں کو چندھیا کر رکھ دیا۔ میں دیوانوں کی طرح اس دروازے کی طرف دوڑا۔ یہی ہے وہ دروازہ۔ آئیے آفیسرز، میرے ساتھ آئیے، دیکھیے میں نے یہ باہر سے بند کیا تھا، کنڈی لگائی تھی۔ ہاں، کنڈی تو واقعی میں لگی ہے، چلیے چلیے اندر چلیے۔ جیسے ہی وہ میرے ساتھ اندر انٹر ہوئے، یہ تیسرا والا لیبر روم جہاں میری بیوی کو کنکال کی شکل میں بدل کر رکھ دیا، آنن فانن۔ اور واقعی میں جیسے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، ایک ناگوار بدبو جب ہمارے نتنوں سے ٹکرائی، انہیں الٹیاں لگ گئیں۔ اتنی گندی بدبو، گوشت سڑ رہا تھا، کسی اور کا نہیں، میری اینا کا۔ میں اپنی اینا کو گلے لگا کر رو رہا تھا اور وہ دونوں پولیس اہلکار میرے کندھے کو تھپکی دے رہے تھے کہ حوصلہ کرو۔ انہوں نے اب رپورٹ تیار کر لی تھی اور میں اب ایمبولینس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری بیوی اینا کی تو تدفین ہو گئی، میرا بچہ یقینی طور پر وہ بھی انہی تینوں بلاؤں نے کھایا ہوگا۔ اس کے بعد میری دماغی حالت اس کنڈیشن میں نہ رہی کہ میں فارسٹ آفیسر بن پاتا۔ مزید آگے کے لیے میں نے نوکری سے ریزائن کر دیا تھا اور واپس اپنی ماں کے پاس آج لوٹ رہا تھا، لیکن لوٹنے سے پہلے میں اس بوسیدہ کھنڈر نما کلینک کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کار اس کلینک کی جانب تیزی سے کر دی تھی۔ آج اسنو فال نہیں ہو رہا تھا، بس سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں بہت دیر تک اس کھنڈر کلینک کو دیکھتا رہا کہ شاید مجھے میری اینا نظر آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور خوف سے میرے دوبارہ رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ اب میں واپس اپنی منزل کی طرف جا نکلا تھا، اپنی ماں کی جانب۔ میں خیر بات کہہ گیا تھا اس فارسٹ کو، اس آئلینڈ کو، جس آئلینڈ نے میری بیوی اور بچہ دونوں مجھ سے چھین لیے۔